هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ عزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما منعنا اور ہمیں نہیں روکا، ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اور ہمیں نہیں روکا کہ ہم معجزات بھیجیں مگر یہ کہ وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا، مگر یہ کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ان کو جھٹلایا۔ الا ان کذب بها الاولون، ان سے پہلے لوگ بھی تھے جو کہ ان کو جھٹلانے والے تھے۔ اور ہم نے وآتینا ثمود الناقة، اور ہم نے عطا کی، ہم نے دی سمود کو ناکا یعنی اونٹنی کا واضح معجزہ ان کو عطا کر دیا، چنانچہ انہوں نے بھی اس پر ظلم کیا۔ فظلموا بها، انہوں نے ظلم کیا، ناکا یعنی اونٹنی پہ انہوں نے ظلم کیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم خوف دلانے کے لیے ہی معجزات بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد معجزات دیکھنے کے باوجود مشرکین آپ سے نت نے معجزات کا مطالبہ کیا کرتے۔ ان مطالبات کا جواب دیا گیا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کافروں کو کوئی فرمائشی معجزہ دکھا دیا جاتا ہے اور وہ اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے تو انہیں عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ قوم سمود کے مطالبے پر پہاڑ سے اونٹنی نکال دی گئی مگر وہ پھر بھی نہ مانے، اس لیے عذاب کا شکار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ مشرکین عرب بھی اپنا فرمائشی معجزہ دیکھنے کے باوجود اسی طرح پیغمبر کو جھٹلاتے رہیں گے جس طرح پچھلی قوموں نے جھٹلایا تھا، کیونکہ ابھی ان کو ہلاک کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کو منظور نہیں ہے، اس لیے ان کو فرمائشی معجزات بھی نہیں دکھائے جا رہے۔ اب قوم سمود نے کیا فرمائشی معجزہ کیا تھا کہ یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس سے ایک اونٹنی نکلے اور نکلنے کے بعد وہ باہر نکلتے ہی بچہ جن دے، اور وہ اس کا دودھ بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مینس کہ وہ ہمیں بہت زیادہ اس سے فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی معجزہ دکھایا، وہ اونٹنی بھی ایسی تھی جیسے پہاڑ سے نکلی، اللہ کا معجزہ تھا نا، اسے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی بولا جاتا تھا کہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ تو وہ کھانا پانی بھی اس کا باقی جانوروں کی نسبت بہت زیادہ تھا۔ ایک دن پورے ان کی جو قوم تھے ان کے لوگوں کے جانور کھایا کرتے تھے، پیا کرتے تھے، کنویں سے پانی پیا کرتے تھے، اور ایک دن پورا دن جو تھا وہ اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اتنا زیادہ وہ پانی پیتی تھی، اتنا وہ چارہ کھاتی تھی۔ تو اس لیے ان لوگوں کو اس سے مسئلہ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ تو سارا دن کھا دیتی، اب یہ نہیں دیکھ رہے تھے اس سے فائدہ کتنا زیادہ ہو رہا ہے، اس کا دودھ بھی اتنا زیادہ تھا، اس سے فائدہ بھی اتنا زیادہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا کیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، رات کو اس کی پاؤں کاٹ دیے، اس کی کونچی کہا جاتا ہے کہ اس کے اگلے جو پاؤں تھے انہوں نے کاٹ دیے گھٹنوں سمیت۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل کیا گیا اور ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ وَإِذْ، اور جب قلنا کہا جاتا ہے، وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا، لکا آپ کو، انا بے شک رب کا آپ کے رب نے، احاطہ گھیر لیا ہے، اور جب ہم نے کہا بے شک آپ کے رب نے گھیر لیا ہے، بالناسی لوگوں کو، وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے، رؤیا اس منظر کو، رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں، منظر کو بھی کہتے ہیں، رؤیا اس منظر کو، اللہ تھی وہ جو کہ ارینہ کا دکھایا ہم نے آپ کو، الا فتنتن مگر وہ ایک آزمائش ہے، للناس لوگوں کے لیے، وہ شجرہ اور اس درخت کو بھی ملعونہ لعنت والا قرار دیا گیا ہے، قرآن میں، اور اس درخت کو بھی شجر ممنوع یا شجر ملعونہ، ملعونہ کا مطلب کیا ہے، جس پہ لعنت کی گئی ہو، شجر ملعونہ قرار دیا گیا ہے قرآن میں۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ڈراتے ہیں انہیں، فما تو نہیں، یزیدہم وہ زیادہ کرتا انہیں، الا طغیانا مگر سرکشی میں، کبیرہ بہت بڑی، اور وہ انہیں سرکشی میں بڑی نہیں کرتا۔
اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے بلا شبہ لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور ہم نے کوئی خواب جو آپ کو دکھایا یا کوئی منظر جو آپ کو دکھایا اسے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش، اور قرآن میں لعنت زدہ درخت کی بھی لعنت کی گئی ہے، ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کو بہت بڑی سرکشی کے سوا زیادہ نہیں کرتا، وہ اور زیادہ سرکش ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انہیں جب ڈرایا جاتا ہے، جہنم کی آگ سے ڈرایا جاتا ہے، وہ اور زیادہ سرکش ہوتے چلے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ ہٹ درم لوگ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، چنانچہ ان کی ہٹ درمی کی 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر جو نظارہ دکھایا وہ آپ کے پیغمبر ہونے کی کھلی ہوئی دلیل تھی۔ کافروں نے آپ سے بیت المقدس کے بارے میں مختلف کوشچنز کیے کہ ان کے کتنے پلرز تھے، کتنے رومز تھے، کتنے وہ وہاں پہ نمازیوں کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے، اور ڈور کتنے تھے، کتنے دروازے، مینس کے اس طرح کے سوالات، بے تکے سوالات کیے۔ آپ نے سب کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیے، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس ساری آپ کے سامنے واضح کر دی اور آپ نے سب کے صحیح صحیح جواب دے دیے، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ واقعی آپ نے راتوں رات یہ سفر کیا، لیکن اتنی کھلی ہوئی بات سامنے آ جانے کے بعد بھی یہ لوگ اپنی ہٹ درمی پر ڈٹے رہے۔ دوسری مثال یہ دی گئی ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا تھا زقوم کا درخت دوزخیوں کی غذا ہوگی، وہ اس کو کھائیں گے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ درخت جہنم میں ہی پیدا ہوتا ہے، اور اس پر کافروں نے ایمان لانے کی بجائے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بھلا آگ میں درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ نہ سوچا کہ جس ذات نے آگ پیدا کی ہے اگر وہ اسی آگ میں کوئی درخت بھی پیدا کر دے تو اس کے لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، جس کی خاصیت عام درختوں سے مختلف ہو، بھلا اس میں کیا تعجب کی بات ہو سکتی ہے؟ یعنی اسے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور ان کی گمراہی نظر آ رہی ہے۔ وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا، اور جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدو سجدہ کیجیے لیادم فسجدو آدم کو فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے جو کہ اکڑنے والا ہے۔ قال اس نے کہا اسجد کیا میں سجدہ کروں؟ اس نے ایسے تعجب سے سوال کیا کیا میں سجدہ کروں؟ لمن خلقتا جس کو پیدا کیا آپ نے، تینا مٹی سے، جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، کہ میں اس کے لیے سجدہ کروں؟ میں تو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں، جس کو آپ مٹی سے پیدا کر چکے ہیں اس کے لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیجیے تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کیسے کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، اس نے کہا کیا تو نے دیکھا ہے یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی پوری نسل کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ پھینک دوں گا۔ شیطان نے کہا آپ نے اس شخص کو جس کو مٹی سے خلق طینا، جس سے آپ نے مٹی سے بنایا ہے، اس کو مجھ پر فضیلت دی ہے، تو آپ دیکھیے آپ مجھے مہلت دیجئے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو کہ آپ کے راستے پر ہوں گے، زیادہ نسلوں کو میں ہر صورت جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا، یعنی انہیں اس طرح اپنے قابو میں کر لوں گا جیسے گھوڑے وغیرہ کو جبڑوں میں لگام دے کر قابو کیا جاتا ہے، اور اس طرح لوگ میرے پیچھے آنا شروع ہو جائیں گے، اس طرح لوگ دنیا سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے، اس طرح لوگ میری پوجا کرنا شروع ہو جائیں گے کہ وہ آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤهم جزاء موفورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا پھر میں ان سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تم سب کا پورا پورا بدلہ یقیناً جہنم میں لوں گا، جزاء موفورا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جہنم میں۔ جو آپ کے فالوورز ہوں گے، جو شیطان کی پوجا کرنے والے ہوں گے، جو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، جو یہ کہنے والے ہوں گے 4 دن کی زندگی انجوائمنٹ میں گزار لیتے ہیں تو باقی بعد میں دیکھی جائے گی، اور اس طرح سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر کے پاس ہی ہیں تو وہ مطلب اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو پھر بھی لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو آپ سمجھاتے ہیں بات تو سمجھ لیں، تو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ آپ قرآن کی بات سمجھنے والے ہیں۔ تو وہ گھر پہ آئی ہیں تو ماں جی نے ان سے بولا کہ آپ نماز پڑھا کریں نا، آپ اتنی محنت کرتی ہیں، آپ جانوروں کے لیے چارہ لینے جاتی ہیں، آپ یہ کرتی ہیں، تو اس کی وہ ایفرٹ ایک سیپریٹ چیز ہے، لیکن آپ نماز ضرور پڑھا کریں۔ تو آگے سے انہوں نے یہ جواب دیے، کہتی ہیں اللہ کہیں تو کہتی ہیں ڈالے گا یا جہنم میں یا جنت میں،
تو چلے خیر ہے اللہ اگر جہنم میں بھی ڈال دے۔ اور میں اتنی حیران، کیونکہ انہیں جنت اور جہنم کا مفہوم ہی نہیں پتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جہنم کیا چیز ہے، جنت کیا چیز ہے، جنت میں کیا ہوگا، کیونکہ انہیں ان چیزوں سے روشناس ہی نہیں کروایا گیا، جنہوں نے قرآن پاک بھی نہیں پڑھا، جنہوں نے تو پھر اگر جب ہم ان سے ملتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں، تو وہ پھر اس چیز پہ حیران بھی ہوتے ہیں، اور کبھی ان کا دل کرتا ہے پڑھنے کو، کبھی ان کے دل پھر نرم بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہی چیز کہی جاتی ہے نا کہ جو نہیں فالو کر رہے ہوتے، قرآن کو نہیں فالو کر رہے ہوتے، اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، تو کیا فرمایا ہے کہ جو پیروی کرے گا شیطان کی، جو کہے گا کہ ہاں جی شیطان ہی سب کچھ ہے، یا یہ 4 دن کی زندگی ہے اس کو اپنے انجوائمنٹ میں گزار لیتے ہیں، پھر اللہ نے کیا فرمایا ہے، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُهُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، تو پھر جو تیری پیروی کرے گا تم سب کا پورے کا پورا بدلہ یقیناً جہنم میں دیا جائے گا۔ اور جہنم میں پھر ان کا کیا حال ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ کاش آپ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیج دیں اور ہم ساری زندگی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ بس تفزز اور بہکا لے من استطاعت، جتنی تو استطاعت رکھتا ہے، جتنی تیرے اندر طاقت ہے، تو اتنا بہکا لے منہم ان میں سے، بصوتی کا اپنی آواز کے ساتھ، ہوا اجلب اور چڑھا لے، علیہم ان پر بخیل کا سوار اپنے، وراجل کا اور پیادے پیدل چلنے والے، وشارکہم اور اپنے اور شریک ہو جان کا، فی الاموالی ان کے مال میں، والاولادی اور ان کی اولاد میں، وعدہم اور وعدہ کر ان سے، وما یعدہم اور نہیں وعدہ کرتا ان سے، شیطان و شیطان، الا غرورا سوائے دھوکے کے، کسی چیز کا وعدہ اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے، آپ بہکا لیں ان کو جس طرح سے بہکا سکتے ہیں اپنے فالوورز کے طریقے سے، اور بہکا دیں ان میں سے جس کو تو اپنی آواز سے بہکا سکتا ہے، اور ان پر اپنے سوار اور اپنے پیدل چلنے والے چڑھا لے، اور ان کی مال اولاد ان کے ساتھ بھی شریک ہو جائے، ان سے وعدے کر، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کوئی بھی وعدہ نہیں کرتا، جتنے وعدے کر رہا ہوتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ آواز سے بہکانے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں گناہ کے وسوسے پیدا کر، اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے اس سے مراد گانا بجانا، گانا سننا، گانے سننے کے آلات جو ہیں ان کو یوز کرنا، میوزک میں کھو جانا، طرح طرح کے سانگز جو ہیں ان کو پلے کرنا، ٹھیک ہے، یہ آواز کے ذریعے سے بہکانا ہو سکتا ہے جو کہ انسان کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ شیطان کو دشمن کی فوج سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح ایک فوج میں ہر طرح کے دستے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پیدل چلنے والے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ سوار بھی ہوتے ہیں، تو شیطان بھی اپنی ایک فوج رکھتا ہے جس میں شریر جنات بھی شامل ہیں اور انسان بھی شامل ہے، اور اس طرح کے انسان ہوتے ہیں جو لوگوں کو بہکا کے خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے وہ اس قدر بندہ ان کو دیکھتا ہے تو ایک طرح سے محسوس ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے لوگوں کو بہکا رہے ہوتے ہیں، اور ان میں وہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہوتا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو بہکایا جائے گا، اس طرح سے لوگوں کو بہکایا جائے گا، اس طرح سے لوگوں کو دین سے دور کیا جائے گا۔ تو اس میں انسان بھی شامل ہوتے ہیں، شیطان جو اپنی فوج رکھتا ہے، اور اس میں شریر جنات بھی شامل ہوتے ہیں، اور یہ سب مل کر انسانوں کو بہکانے میں شیطان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف حاصل کرتا ہے، یعنی ناجائز کاموں میں استعمال کرتا ہے، حرام کمائیں گے، اپنی اولاد پہ لگائیں گے، تو کیا وہ اولاد ان کے کسی کام آئے گی؟ کیا وہ اولاد بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے گی؟ کبھی بھی نہیں بنے گی۔ اگر حرام کما رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، کرنے کے بعد صرف اپنی خوشی کے لیے کہ ہم خوش ہو جائیں، ہماری اولاد خوش ہو جائے، ایسے خوشی ملنے والی نہیں ہوتی۔ تو مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف حاصل کرنا، یعنی ناجائز کاموں میں استعمال کرنا جو ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس نے اپنا مال اور اولاد میں شیطان کا حصہ لگا دیا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ اب دیکھیں ایک جگہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو کہ شیطان کے فالوورز ہیں، جب شیطان کو فالو کریں گے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ سب کو پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور شیطان ایسے لوگوں کو بہکائے گا جس کی وہ ہیلپ بھی کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کیسا پیارا وعدہ کیا ہے، ان عبادی بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر بلا شبہ تجھے کوئی بھی غلبہ حاصل نہیں ہوگا، اور آپ کا رب وکفا بربک وکیلا، اور آپ کا رب ان کے لیے کافی ہے، آپ کا رب ان کے لیے کارساز ہے۔ اور اللہ ایسے اپنے بندوں کی بڑی حفاظت فرماتا ہے، شیطان سے ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے، اللہ ان کو ایز اے سیکورٹی گارڈ فرشتوں سے ان کی حفاظت فرما رہا ہوتا ہے۔
فرمایا میرے بندے ایسے مخلص اور خالص بندے بھی ہیں جن پر شیطان کا زور ہی نہیں چلتا، وہ ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں، نماز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، قرآن کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، وہ لسنر بنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صحیح طریقے سے مینٹین کرتے ہیں، دین اور دنیا کو بیلنس کر کے چلتے ہیں، اور یہ میرے بندے ہیں ان عبادی لیس لک، اور یہی میرے بندے ہیں علیہم سلطان، اور یہی جن پہ کوئی بھی کوئی غلبہ نہیں پا سکے گا، نہ تو شیطان ان پہ کوئی غلبہ پا سکے گا اور نہ ہی یہ گمراہ ہونے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور اللہ ان کا وکیل ہے، اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ ان کا کارساز ہے۔ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تمہارا رب کون ہے؟ وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ ہمیشہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور جب سمندر ہو یا پھر بحر ہو یا پھر بر ہو، جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَرِّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا تم جنہیں بھی پکارتے ہو وہ سارے گم ہو جاتے ہیں۔ جس کو آواز دیتے ہو سمندر میں، پانی میں جس کو آواز دو گے آپ، کوئی بھی آپ کی مدد کو نہیں پہنچے گا۔ فلما نجاکم، پھر تمہیں نجات کون دے گا؟ نجاکم الی البر اعرضتم وکان الانسان کفورا، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم پھر منہ موڑ جاتے ہو، اس کو بھول جاتے ہو، اور انسان ہمیشہ سے بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور جب کبھی اب جو مشرقین مکہ تھے، یہ عرب کے زیادہ تر لوگ تھے، وہ تجارت کیا کرتے تھے اور وہ پھر ساری باتیں کشتیوں میں بھی سوار ہو کے دوسرے ملکوں میں جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ جب کبھی تم کسی طوفان کا شکار ہو جاتے ہو، سمندر میں ہو یا پھر بحر یا برف جہاں پہ بھی ہوتے ہو، تو تب جب تم اپنے ہیلپرز کو پکارتے ہو، شریکوں کو پکارتے ہو، اپنے ان مددگاروں کو پکارتے ہو جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے رہے ہو، تو ان میں سے کوئی بھی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں مسلمانوں کا جو رب ہے وہی آپ کی مدد کرنے والا ہے، تو پھر اللہ جب تمہیں نجات دے دیتا ہے، اس مشکل سے تمہیں نکال دیتا ہے، تو تم اگین اس سے منہ پھیر لیتے ہو، اگین سرکشی دکھاتے ہو، اور کیا فرمایا گیا؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان ہمیشہ سے بڑا ناشکرا رہا ہے۔ جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، اور اللہ سم ٹائم ہمیں ایسے اس پریشانی سے نکالتا ہے، ہم شاکڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہوا، اللہ نے کیسے ہماری عزت رکھ لی، اللہ نے اتنے لوگوں کے درمیان جب ہم بے عزت ہونے والے تھے اللہ نے کیسے ہماری عزت رکھی، اور ہمیں وہ یاد ہوتا ہے وہ لمحہ جب جب اللہ نے ہماری عزت رکھی ہوتی ہے، اور ہمیں یاد ہوتا ہے جب جب ہم بے عزت ہونے والے ہوتے ہیں، جب جب کوئی ایسا پوائنٹ آتا ہے، ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں دل ہی دل میں، تو پھر جب ہم اس سچویشن سے نکلتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں آیت میں پڑھ رہی تھی، فلاں میں سورت پڑھ رہی تھی، یا یہ والی میں جو ہے درود شریف پڑھ رہی تھی، آیت الکرسی پڑھ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے میری لاز رکھ لی یا اس لیے مجھے بچا لیا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بچاتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی سیکیورٹی قائم کرتا ہے، فرشتے آپ کے سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، اللہ آپ کو ہر طرح سے بچا لیتا ہے، اور سم ٹائم آپ اتنی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے تو نکلا ہی نہیں جا سکتا، تو اللہ آپ کو وہاں سے ایسے نکالتا ہے، لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، لیکن انسان بڑا ناشکر ہے، جیسے اس سچویشن سے نکلتا ہے، جیسے ہی وہ ایسے موڈ میں آتا ہے کہ وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، اس کو وہ سچویشن ہی بول جاتی ہے جس سچویشن میں اللہ نے اس کو نکالا ہوتا ہے، اور اس کو اس کی جو ٹینشن ہے یا اس کو ریزالو کیا ہوتا ہے، اس کا سولوشن اس کے سامنے آ جاتا ہے، جب وہ اس سے نکل آتا ہے، اس کے باوجود انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے، وہ شکر ادا نہیں کرتا، تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شمار اپنے شکر گزار بندوں میں فرمائے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات پڑھ لیا کریں جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت آپ کو ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر لازمی ادا کیا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر کرو گے تو آپ کے لیے نعمتوں کو بڑھا دیا جائے گا۔ نیکسٹ چلتے ہیں آیت نمبر افا امنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاسبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب دھنسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیجے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ، تم اپنے لیے کوئی ہیلپر نہ پاؤ، تم اپنے لیے کوئی وکیل نہ پاؤ۔ تو اگر اب اللہ تعالیٰ ایک ایگزامپل کے ذریعے سے ہم سب سمجھا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ جب سمندر میں تھے اللہ نے آپ کو خشکی پہ پہنچا دیا،
خشکی پر آنے کے بعد کیا آپ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اب تو دوبارہ ہم کسی ایسی سچویشن میں نہیں جا سکتے، خوشی میں آ کے آپ اللہ کو بھول گئے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے آفا امنتم ان یخسف بکم الجانب البری، اگر آپ خشکی کی طرف آ گئے اور بے خوف ہو گئے، اور یرسل علیکم حاسبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، وہ تمہیں خشکی کی جانب لا کے یا تو تمہیں دھنسا دے زمین کے اندر، یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کس کو تلاش کرو گے؟ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہیں پا سکتے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہمیں الرٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس سچویشن سے نکل آتے ہیں، اس کے بعد آپ بالکل بھی اس سے غافل نہ ہو جائیں، بھول نہ جائیں کہ اب دوبارہ اللہ کی طرف سے ہم پہ کوئی آزمائش نہیں آ سکتی۔ اگر اللہ چاہے تو جس آپ لگ رہا ہے سیف سچویشن میں آپ آ گئے ہیں، اس سچویشن میں بھی اگر اللہ چاہے تو آپ کو اگین کسی آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیے۔ ام امن تم، یا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یعیدکم کہ وہ لٹائے گا تمہیں، فیہ اس میں تارتن اخرى دوسری مرتبہ، فیرسلہ وہ بھیجے گا علیکم تم پر قاصفا توڑ پھوڑ دینے والی، من الریح ہوا، یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سچویشن میں لٹا دے گا، تارتن اخرى اگین، فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم، وہ تمہیں دوبارہ سے بہت بڑی ہوا کے ذریعے سے، زیادہ ہوا کے ذریعے سے، توڑ پھوڑ دینے والی ہوا کے ذریعے سے، آندھی جو ہے آندھی کے ذریعے سے آپ کو توڑ پھوڑ دے گا، یا پھر فیغرقکم، یا تمہیں غرق کر دے گا، بما اس سے جو اس لیے کفر تم نے ناشکری کی، ثم لا تجدو پھر تم نہیں پاؤ گے، لکم اپنے لیے، علینا ہمارے خلاف بھی طبیعہ کوئی پیچھا کرنے والا، یا تم اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری بار اس میں لے جائے، پھر تم پر توڑ دینے والی آندھی بھیج دے، پھر وہ تمہیں غرق بھی کر دے اس وجہ سے کہ تم نے کفر کیا ہے، پھر تم اپنے لیے اس میں ہمارے خلاف پیچھا کرنا والا کوئی بھی نہ پاؤ گے۔ یعنی اس معاملے میں نہ کوئی ہم سے کسی قسم کی باز پرس کر سکتا ہے کہ ہم نے اگین آپ کو اس سچویشن میں کیوں مبتلا کیا ہے، اور ہم نے ایسے لوگوں کو کیوں ہلاک کیا، اور نہ کوئی ہمارے فیصلے کو ٹالنے کے لیے ہمارا پیچھا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اور البتہ ہم نے عزت دی، بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ اور سوار کیا ہم نے انہیں، فی البری خشکی میں، والبحری اور سمندر میں، وَرَزَقْنَاكُمْ اور رزق دیا ہم نے انہیں، من الطیبات پاکیزہ چیزوں کے ذریعے سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو فضیلت دی، عَلَى کثیر بہت کثرت تعداد میں، منہم ان میں سے، ممن ان میں سے، خلقنا ہم نے پیدا کیا، تفضیلا بہت فضیلت والی چیزوں کو، اور بلا شبہ ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، اور ہم نے جس کو پیدا کیا اس میں سے بہت سارے لوگوں پر، بہت ساری امتوں پر انہیں فضیلت بھی دی، ممن خلقنا تفضیلا اور ہم نے انہیں بہت بڑی فضیلت عطا کی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، انہیں اکٹھا کریں گے، جب ہم ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، فمن اوتیہ کتابہ بیمینہ، پھر جس دن ان کی کتاب ان کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، کتاب مینس کہ ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم فلا یظلمون فتیلا، تو یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے اور ان پر کھجور کی گٹلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ولا یظلمون فتیلا، یہ جو کھجور کی گٹلی کے اوپر وائٹ کلر کا ایک لیئر ہوتی ہے نا، اس لیئر کی بات کی جا رہی ہے کہ فتیلا، اس برابر بھی، ایک دھاگے کے برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، جس نے جو کمایا ہوگا، جس طرح سے بہیو کیا ہوگا، جیسے اس نے اپنے اعمال کیے ہوں گے، ان کے مطابق ان کو عطا کیا جائے گا، پھر ان کو ان کے پیغمبروں کے ہمراہ بلایا جائے گا، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے ان کا کتابچہ ان کے رائٹ ہینڈ میں ہوگا، اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے ان کا لیفٹ ہینڈ میں ہوگا، اور یہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے، فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ، بس یہ لوگ ہوں گے جو کہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، انہوں نے خود کمایا ہوگا، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ هُوَ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو اس دنیا میں اندھا ہے وہی آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا،
یہاں اندھا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا میں حق کو دیکھنے سے محروم رہا، اس نے حق کو نہیں پہچانا، حق کو اس نے نہیں لیا، نہ قرآن کو پڑھا، نہ وہ اس کتاب کو پڑھا جو اس کا پیغمبر لے کے آیا یا اس پہ اللہ رب العزت نے نازل کی، چنانچہ وہ آخرت میں بھی نجات کا راستہ نہیں دیکھ سکے گا، اس کو جنت نہیں عطا کی جائے گی۔ وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَلَى الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور بلا شبہ قریب تھا کہ وہ آپ کو ضرور بہکا دیں گے اس سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی بات گھڑ کے لائیں، تب وہ آپ کو ضرور ولی یا دوست بنا لیتے۔ ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ یقیناً قریب تھا کہ آپ بھی ان کی جانب تھوڑا سا جھک جاتے۔ اب ان میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَلَى الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اب جو یہودی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے بار بار کہا کرتے تھے کہ آپ ہماری یہ چیز مان لیں، آپ ہماری وہ چیز مان لیں، اگر آپ ہماری ان چیزوں پر ایمان لے آئیں گے تب ہم کہیں گے کہ ہاں آپ واقعہ ہی ہم پھر آپ کی چیزوں کو مان لیں، کچھ چیزیں آپ کو ہماری ماننی چاہیے، کچھ ہم آپ کی مان لیں گے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ آپ پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آتے ہیں، اگر جبرائیل نہ لے کے آئیں، میکائیل لے کے آئیں، تب ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں آپ جو ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ ہماری چیزوں کو بھی اڈاپٹ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے سے کہا کہ یہ قریب تھا کہ وہ آپ کو ضرور بہکا دیتے یا آپ کے بارے میں بات کر دیتے، اس سے جو ہم نے آپ پر وحی کیا ہے اور آپ ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی بات گھڑ لائیں، تب وہ آپ کو ضرور اپنا دوست اور ولی بنا لاتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی نئی باتیں آپ ان کو بتائیں، آپ انہی کے مطابق چلیں، اور جیسا وہ اپنی کتابوں میں رد و بدل کرتے ہیں، تحریف کر ڈالتے ہیں، اس طرح سے آپ ان کے اکارڈنگ کام کریں، ان کے اکارڈنگ چلیں۔ معاذ اللہ۔ ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ یقیناً قریب تھا کہ آپ بھی ان کی جانب تھوڑا سا جھک جاتے اور آپ کہتے کہ شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ وَإِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، تب ہم نے آپ کو زندگی اور موت کے دگنے عذاب کا مزہ چکھایا، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار نہیں پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے گناہوں سے معصوم بنایا، جس کی بنا پر آپ ہر موقع پر ثابت قدم رہے، اگرچہ آپ سے کافروں کی بات ماننے کا دور دور تک احتمال نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی فرض نافرمانی کی صورت میں تذکرہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہونے کا اصل حقدار اسی پر ہے کہ اگر وہ گناہ نہیں کرے گا۔ لیکن جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ تو معصوم ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی اور ابھی چھوٹے بہت تھے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین اسی لیے کہا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام چیزوں سے پاک تھے۔ تو اس کے علاوہ اب دوسرے لوگوں کے لیے بھی بات کی جا رہی ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی مقرب کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ خود کو کہے کہ یہ بہت نیک ہے، لیکن اگر وہ چھپ کے گناہ کرے گا، جیسے بھی وہ گناہ کرے گا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا، بلکہ وہ سزا اس کے لیے بھی تجویز کی جائے گی۔ اگر وہ کوئی اس طرح سے کہہ رہا ہوگا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں اس طرح سے ہوں، لیکن اگر وہ بھی گناہ کرے گا تو اس کے لیے بھی سزا تجویز کی جائے گی۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور بلا شبہ قریب تھا کہ وہ ضرور اس زمین سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں، اور تب آپ کے پیچھے وہ بہت کم ٹھہر پائیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد یہ کافر لوگ بھی مکہ مکرمہ میں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکیں گے۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا یہی دیکھا گیا کہ ہجرت کے 8 سال بعد جب مکہ فتح ہو گیا مکہ مکرمہ، اور 9ویں سال تمام کافروں کو یہاں سے نکل جانے کا حکم مل گیا، جو کہ ان کے لیے ایک عذاب تھا، جس کی ڈیٹیل ہم سورہ توبہ کے سٹارٹ میں پڑھ چکے ہیں۔ سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا،
اور ان کا طریقہ تھا، یہ ان کا طریقہ تھا جو آپ سے پہلے ہم اپنے رسولوں میں بھیج چکے ہیں، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔